کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب بڑا رول ادا کر سکتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہے وڈیالہ کی گیٹ کھول سکتے ہیں, ان کی لیڈرشپ کہہ رہی ہے. کیا نواز شریف رول کر سکتے ہیں؟ نواز شریف صاحب اپنی پارٹی میں اپنی پوزیشن نہیں بنا سکتے تو وڈیالہ کی جیل سے وہ بیچارہ تو اسی لیے پریشان ہے, اس لیے تو وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے وزیر اعظم بنا لے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس کو جو قوتیں اس حکومت بنانے میں شامل تھی, جو اس کو بنا رہے تھے, اس کو شاید نواز شریف قابل قبول نہیں تھا. شاید نواز شریف سے شہباز شریف زیادہ تابعدار تھا تو اس کو بنا گئے. تو وہ بیچارے اپنے لیے انصاف نہیں لا سکتے, ہمارے لیے کیا کریں. سوشل میڈیا سے اکثر آواز اٹھتی ہے کہ جو لیڈرشپ ہے پاکستان تحریک انصاف کے وڈیالہ کے باہر آتی ہے, تصویریں بنوا کے چلی جاتی ہے. بھائی جان ٹھیک کہتی ہے, وہ بھی کہتی ہے. میں آپ کو بتا دوں جو قیادت اس ٹائم بھگتتی ہے شاید بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا. ہر یہ جو قیادت آپ کو نظر آ رہی ہے اس پہ یہ تنقید ہوتی ہے. یہ قیادت جو ہے اس ہر بندے پہ درجنوں FIR ہے. یہ ہر قیادت جو آپ کو نظر آ رہی ہے, جو ہماری صرف TP میں آپ کو بتا دوں کہ 7,000 لوگوں پہ ہمارے FIR ہے. صرف 2,000 پہ ستمبر میں ہے اور 5,000 سے نومبر پہ ہے. پھر اسی جو نومبر کی FIR ہے وہ 7 سے لے کے 11 تک ہے. یہ قیادت اس کو اس ورکر کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. یہ قیادت جو سوشل میڈیا کے لوگوں کی ہم عزت کرتے ہیں, ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن شاید ان کو اندازہ نہیں ہے کہ قیادت بھگت رہی ہے. اربوں روپے کی آفر ہے رزق کی, کتنے قیادت نااہل ہوگی اس لیے کہ خان کے ساتھ جڑے ہیں, خان کے ساتھ کھڑے ہیں. ورنہ دوسری طرف بہت آسانی تھی, سب کو امنڈمنٹ میں اربوں روپے کی آفر تھی, منسٹری تھی, مزے تھے, عیاشیاں تھی. سارے سوشل میڈیا کے ہمارے وہ لوگ وہ بھول گئے ان لوگوں کے جس کے خان کے ساتھ وفاداری ہے. لیکن جو خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں تکلیف ان کو ہوگی اس چیزوں پہ کہ ریاست بھی ان کو ڈنڈا دے رہی ہے, اپنی سوشل میڈیا دے رہی ہے. جو شاید یہ جو 22,000 لوگ میرے ہر مہینے صرف TP کے آتے ہیں, یہ قیادت اس کو سنبھالتی ہے, یہ قیادت ان کے ساتھ ہوتی ہے. آپ شاید ان قیادت میں کچھ لوگوں کی تو ویڈیو آتی ہے, آڈیو آتی ہے, لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ یہ قیادت کتنی دفعہ عدالتوں میں آتی لگاتی. کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ بھائی جان آپ کب تک, ایک دن میں میرے چار تاریخیں لگتی ہے. ہر دفعہ جب ہم بولتے ہیں ہماری وارنٹ نکلتی ہے. شاید ہمارے پاس کوئی کیمرہ مین نہیں ہوتا, شاید ہمارے پاس ورکر نہیں ہوتا, لیکن جب قیادت ایک دن غیر حاضر آئے یا پہلے آئے یا پہلے تو پھر اس پہ تنقید ہوتی. تو بھائی مہربانی کر کے یہ بھی کبھی پتہ کر لے کہ کتنے MNAs عدالت میں TC میں خود اس کے کیسے لگے تھے. شاید نہ آپ لوگ تھے نہ ان کے ساتھ کوئی اپنا ورکر تھا. نہیں, اپنی قیادت تو ہوتی ہے. نہیں, اپنی سوشل میڈیا کا دی کسی بھائی جان, اپنی سوشل میڈیا والے ہم پہ کیا انتظار کریں گے, کسی اور کا تو کام ہی نہیں ہے. میں صرف اس کو یہ بتا رہا ہوں کہ بھائی جان شاید آپ کو پتہ نہیں ہے جو قیادت جو بھگت رہی ہے, جو سختیاں برداشت کر رہی ہے. آج بھی جو ملٹری کورٹ کے لوگ جو جیلوں میں پڑے, یہ قیادت اس کو سنبھال رہی ہے. آج بھی جو لوگ آتے ہیں اس کی گاڑیاں, یہ قیادت اس کو کرتی ہے. آج بھی جلسے جلوس یہ قیادت کرتی ہے. یہ مناسب نہیں ہے کہ اگر قیادت خان کے ساتھ جڑی بھی ہو, وہ خان کے ساتھ اس پہ FIR بھی ہو, عدالتیں بھی, اس کی بزنسیں بھی بند ہے, اس کی جو ہے زمینوں پہ اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, پولیس تو چھوڑے پھر بھی خان کے ساتھ جڑے. تو تکلیف ہوتی ہے کہ ان حالات میں پھر ہم ان کو بھی تنقید کریں کہ وہ لوگ جو خان کے ساتھ ڈٹے رہے, کھڑے رہے. ورنہ 9 مئی سے پہلے کتنی لوگ تھے جو بات ہے. آج یہ قیادت آج بھی ہے. تو میرے صرف اس کے لیے یہ نہیں کہہ رہا ہوں, اسی کہہ رہے, اس سے زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن انسان ہے, قیادت بھی انسان ہے, وہ چیز بھی مجبور ہے. زیادہ لمبا ٹائم نہیں دیا گیا فروری مارچ کا کہ نہیں, اس سے پہلے بھی ہماری ڈیوٹی ہوگی, چونکہ 8 فروری تو ہم نے الیکشن ڈے تھا, اس لیے 8 فروری کا. اس سے نہیں کہ ہم تحریک 8 فروری کہ ہماری ڈیوٹی چلتا رہے گا. نہیں, انشاءاللہ اس سے پہلے بھی ہماری ایکٹیویٹی ہوگی, اور اس سے یہاں بھی ہوتی ہے, حلقوں میں بھی ہوتی ہے, مختلف ڈسٹرکٹ میں بھی ہوگی. 8 فروری چونکہ الیکشن ہوا تھا, اس لیے 8 فروری کا نام. عمران خان نے اس کو آفر کیا تھا, کیوں پیچھے ہٹ گئے تھے؟ جو RTS بیٹھا تھا وہ PTI کو اس کی جو میجورٹی تھی اس کو سلم کرنے کے لیے تھا. یہ اگر کسی کی ذہن میں یہ وہم ہے, گمان ہے کہ اسے فائدہ پاکستان تحریک انصاف جو تھا, میں اس امپریشن کو یہاں پہ کھڑے ہو کے مکمل طور پہ رد کرتا ہوں. وہ بنیادی طور پہ یہ جو اس طرح کے چہیتے تھے مختلف جماعتوں نے جو آج حکمران بیٹھے ہوئے ہیں, جو آج پوچھتے ہیں ایز اے ڈیفینس منسٹر ہو کے کہ اس فوج نے کیا کیا ہے, جو اس فوج کی پوری کریڈیبلٹی, ان کا ایک پورا نیریٹو ہے, یہ ان لوگوں کو جتانے کے لیے یہ RTS بیٹھا تھا. پاکستان تحریک انصاف کو اس سے کوئی فائدہ نہیں, نقصان ہوا تھا. جتنی آج تک ریویل چیزیں ہو رہی ہیں, کیا اس میں آپ کو کوئی شک رہ گیا اس میں؟ اقبال صاحب آپ ایک سابق فوجی افسر ہیں, آپ نے ابھی کہا کہ ملاقاتیں ہونا ضروری. یقیناً
मुलाकातें होना ज़रूरी है। गौर साहब ने एक कोशिश की, 2 दिसंबर को उज़्मा खान की मुलाकात हुई, लेकिन उसके बाद जो बाहर आकर उन्होंने इल्ज़ामात लगाए एक फ़ौजी अदारे के सरबराह पे, आप इसको दुरुस्त समझते हैं? क्या हालात इस तरह ठीक होंगे? ये आपने बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन मुझे किया, तो मैं सबसे पहले तो इसको नो कमेंट्स के साथ करूँगा, बट लेकिन इसको मैं सपोर्ट इस नहीं, तरह आपकी लॉयल्टी तो है ना इदारे के साथ? मैं फौजी था, फौजी हूँ, फौजी रहूँगा। तो आप समझते हैं ठीक है? खान के साथ था। नहीं, उज़्मा खान समेत कोई भी अगर ये बात करिए दुरुस्त है? सर बात ये नहीं है, उसने किस पैराए में बात की है, किस कंटेस्ट में बात की है ना, सबसे पहले तो उसको भी देखना पड़ेगा ना। अगर बहनों को इजाज़त नहीं दी जा रही है कि जी आप जाके मिलें, एक अगर तो कॉन्स्टिट्यूशन की यहाँ पे कोई पासदारी है, नहीं, अगर इजाज़त मिल गई उसके बाद किस बेस पे मिली है? एक बहन को मिली है ना, उसकी फैमिली को इजाजत क्यों नहीं मिल रही है? कोई रीजन तो होगी ना। सर वो रीज़न ये है कि अदालतें कहती हैं कि आप मुलाकात करें, सियासी गुफ्तगू ना करें। सलमान अकरम राजा साहब ने हाई कोर्ट में रिटर्न लेके दिया है, जिसके बाद हुकूमत जो है वो मजबूर होती है कि मुलाकात पर पाबंदी। क्या ये वाली जो फार्मूला है ये सिर्फ खान साहब के लिए सही है? इसमें तो फिर सबके लिए होना चाहिए ना। सलमान अकरम राजा साहब ने रिटर्न दिया हुआ कोर्ट में, कैसे होगा? ये उनकी अंडरटेकन है उसमें। देखो, सलमान अकरम राजा साहब के साथ मेरी जब लास्ट टाइम भी यहाँ पे मुलाकात हुई थी, तो उस वक्त भी उसने मीडिया को एक किस्म का इग्नोर किया था कि यार मैं इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे ये अंडरटेकिंग जो है ना वो दे चुका हूँ। लेकिन वो अंडरटेकिंग जो है ना वो सलमान अकरम राजा साहब ने दी थी। अब उसका मतलब ये तो लिस्ट जो देते हैं सलमान अकरम राजा ही लिस्ट देते हैं। एक मुसलमा हकीकत है और कि इसमें पाकिस्तान हुआ था, पाकिस्तान 3 दफा बात नहीं की थी और उसके बाद फिर देखें, एक मुसलमा हकीकत है कि इमरान खान पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का लीडर है। पाकिस्तान में बसने वाले करोड़ों अवाम का वो लीडर है, उनकी करोड़ों अवाम की दिलों की धड़कन है। और हुकूमत को मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करके हम लेंगे, हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए, पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहिए, इस बंदे से बात करनी चाहिए, इसके साथ बात करें। क्या ये वाली जो फार्मूला है ये सिर्फ खान साहब के लिए सही है? इसमें तो फिर सबके लिए होना चाहिए ना। सलमान अकरम राजा साहब ने रिटर्न दिया हुआ कोर्ट में, कैसे होगा? ये उनकी अंडरटेकन है उसमें। देखो, सलमान अकरम राजा साहब के साथ मेरी जब लास्ट टाइम भी यहाँ पे मुलाकात हुई थी, तो उस वक्त भी उसने मीडिया को एक किस्म का इग्नोर किया था कि यार मैं इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे ये अंडरटेकिंग जो है ना वो दे चुका हूँ। लेकिन वो अंडरटेकिंग जो है ना वो सलमान अकरम राजा साहब ने दी थी। अब उसका मतलब ये तो लिस्ट जो देते हैं सलमान अकरम राजा ही लिस्ट देते हैं। एक मुसलमा हकीकत है और कि इसमें पाकिस्तान हुआ था, पाकिस्तान 3 दफा बात नहीं की थी और उसके बाद फिर देखें, एक मुसलमा हकीकत है कि इमरान खान पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का लीडर है। पाकिस्तान में बसने वाले करोड़ों अवाम का वो लीडर है, उनकी करोड़ों अवाम की दिलों की धड़कन है। और हुकूमत को मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करके हम लेंगे, हुकूमत को होश